السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 کا کچھ حصہ جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ چینل بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اپنا قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں، اور جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم شین زبر مش، ہا واو پیش ہو، مش ہو، دال دو زیر دن، مشہودن، مشہود۔ ہا حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا واو پیش ہو، یہ کیا ہے؟ ہا حروف مدہ، واو مدہ، ٹھیک ہے۔ ہا حروف مدہ کہلائے گا اور واو یہاں پر مدہ کہلائے گا، اس کے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے۔ اس کو مدہ کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مشہو، دال دو زیر دن، دال کے اوپر حرکت تنوین ہے، اس کو ایک الف کے برابر رک کر غنہ کریں گے۔ مشہودن، اور جب ہم وقف کریں گے تو دال پہ قلقلہ ہوگا، تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے بتائے تھے؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو نیلے رنگ پہ حروف ہیں، ابواباً میں با اور آخر میں والفجر پہ جیم، یہ حروف قلقلہ میں ہیں۔ انہوں نے نیلے حروف کی نشاندہی کی ہے کہ یہ حروف قلقلہ ہیں تاکہ سمجھ آ سکے آسانی سے، لیکن دال پہ چونکہ وقف میں ہو رہا ہے قلقلہ تو اس لیے ادھر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وقف کا طریقہ کوئی سمجھاتا ہے، کوئی نہیں سمجھاتا، کوئی ایسے ہی پڑھا دیتا ہے، کوئی وقف کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ تو میں چونکہ آپ کو وقف کرنے کا طریقہ بھی سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو اگر آپ نے کسی لفظ کے اوپر رک کر وقف کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ اس لفظ کے اوپر ہم نے وقف کیسے کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ سب لفظ پہ طریقہ ایک نہیں ہے وقف کرنے کا، کچھ حروف ہیں جو الگ طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ الگ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ کو قاعدے میں ہی سمجھا رہی ہوں۔ مشہودن، مشہود، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، ابوابن، وقف کی صورت میں ابوابا۔ اس تختی میں جو ہے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ مشہودن میں واو اور ابوابن میں واو کے بعد جو الف ہے یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یا ہے، یا اس تختی کے اندر آج کے سبق کے اندر نہیں ہے۔ با کے اوپر حرکت تنوین ہے، غنہ کریں گے، اور 2 زبر والی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے۔ اب میں نے پڑھا با دو زبر بن، با کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جاتا جوڑوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 2 زبر کا الف جوڑ کرتے وقت نہیں پڑھا جاتا، لیکن وقف کرنے کی صورت میں اس کو الف سے بدل کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، پھر چاہے الف ہو یا نہ ہو۔ ابوابن، ابوابا۔ میم صاد زبر مسق، فا واو پیش فو، مصفو، فا زبر فا، مصفوفہ، تا دو زیر تن، مصفوفاتن، مصفوفہ۔ صاد موٹا حروف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فا حروف مدہ ہے اور دوسرے فا کے اوپر جو حرکت غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت غیر مدہ کا مطلب ہوتا ہے خالی زبر زیر پیش کہیں بھی آ جائے تو ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے، کھینچنا نہیں ہوتا۔
مصفوفاتن، اگر آپ پڑھیں مصفوفاتن تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ مصفوفاتن، مصفوفہ، حمزہ زا زبر اور گول مصفوفاتن میں جو دو زبر والی تنوین ہے وہ وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تا کے اوپر، گول تا کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہا پڑھتے ہیں اور ساکن کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصفوفہ، ٹھیک ہے، ہا پڑھ رہے ہیں اور ساکن ہو رہی ہے۔ حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، ازوا، جیم دو زبر جن، ازواجن، ازواجا، ٹھیک ہے۔ سیم ابوابن والا قاعدہ ہے اس کے اندر۔ حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا، تا دو زبر تن، اشتاتن، اشتاتا، اشتاتن، اشتاتا۔ حمزہ طوا زیر اط، عین کھڑی زبر ع، اطعا، میم دو پیش من، اطعامن، وقف کی صورت میں پڑھیں گے ہم میم کو ساکن کر کے، اطعامن، اطعام، طوا پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ طوا پر حروف بھی ہے اس لیے گرین ہے، قلقلہ بھی ہے اس لیے اوپر جو جزم ہے اس کے دال کی شکل میں یہ نیلے رنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے نا، قاف طا با جیم دال، تو کیا ہے موٹا حروف بھی اور قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اطعامن، اطعام، طوا کے اوپر قلقلہ کرنا اور پر پڑھنا ہے اور میم کو ساکن کر دینا وقف میں، ٹھیک ہے۔ حمزہ عین زبر اع، نون الف زبر نا، اعنا، با دو زبر بن، اعنابن، وقف کی صورت میں اعنابا۔ عین آپ نے خاص طور پہ الف حلق کے آخری حصے سے لازمی نکالنا ہے۔ اگر آپ نے دونوں کو عین کو صحیح طرح واضح کر کے نہیں پڑھا اور دونوں کی آواز حمزہ ہی نکال لی تو اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اعنابن نہیں پڑھنا، پھر وہ ڈبل حمزہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عین کا نکالنا ضروری ہے اور اس کی تھوڑی سی مشق کریں گے تو آپ نکل آئے گا۔ اعنابن، اعنابا، عین کا خاص طور پہ خیال ضرور رکھنا ہے۔ حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجن، افواجا، افواجن، افواجا۔ حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن، الفافا۔ ان میں جو ہے حروف مدہ بیچ میں آ رہے ہیں، اشتاتن سے لے کے جو ہے ازواجن سے لے کے الفافن میں، اور آخر میں بھی مدہ ہی کھینچ کر پڑھنے ہیں اطعامن کے علاوہ۔ دو حروف مدہ آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفافا، فا فا دونوں حروف مدہ، اشتاتن میں دونوں حروف مدہ وقف میں، اشتاتا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑی زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآنن، قرآن۔ قاف اور را پر پڑھیں گے، موٹا حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، وقف کی صورت میں الحمد۔ دال پہ قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں، حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہو رہی ہے۔ واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج، را زیر ری، والفجری، وقف کی صورت میں والفجر۔ را کے اوپر جو ہے را جو ہے ادھر باریک پڑھی جائے گی، زیر کی حالت میں را باریک پڑھی جاتی ہے اور زبر پیش کی حالت میں را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور پسند آئے تو ویڈیو لائک بھی ضرور کر دیں۔
اور اس کو جو ہے دوسروں کو بھی اس کی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔